الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ونشهد أن سيدنا وسندنا شفيعنا وكريمنا ورؤوفنا ورحيمنا وأعلانا وأولانا ومولانا ونورنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور قرآننا ونور إسلامنا ونور سمعنا ونور بصرنا ونور أجسادنا ونور أرواحنا محمد رسول رب العالمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پاک تمام حضرات پڑھ لیجیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا صاحب التاج والمعراج وعلى آلك وصحابك يا إمام الأنبياء والمرسلين. حمد و ثنا کے بعد قرآن کریم کے دو مقام سے 3 آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. دعا ہے اللہ جل مجدہ اعظم شانہ واتم برہانہ مجھ گناہگار عاصی اور حقیر اور تقصیر کو حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حق سن کر سمجھ کر ہم سب کو اس پر عمل پیدا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آج کی یہ محفل جس کا عنوان آپ کے سامنے ہے مدرسہ گلشن رحمان، اس کے طلباء اور اساتذہ کرام جن کی محنتیں ہر سال رنگ لاتی ہیں،
تو بچے ناظر قرآن پاک پڑھتے ہیں، حافظ بنتے ہیں، اور ان میں سے خوش نصیب وہ بھی ہوتے ہیں کہ جو 30 پاروں کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو قرآن کریم پڑھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میری خوش نصیبی ہے کہ میں کوئی اتنا بڑا نہ عالم ہوں نہ کوئی مفتی، بس یہ لوگ اعزازات سے نوازتے ہیں، بس میرے دامن میں اور تو کچھ نہیں ہے، لیکن استادوں کی ڈیوٹیاں اٹھائی ہیں۔ قبلہ شیخ الحدیث و تفسیر مفتی عبدالحلیم ہزاروی صدیقی رحمہ اللہ، جن کی خدمت میں تقریباً 10-12 سال صحبت نصیب ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ساز گرامی کے مزار پر انوار پہ کروڑ رحمتیں برکتیں نازل فرمائے، اور یہ اسی طرح علم سینہ بسینہ، نسل در نسل، زمانہ در زمانہ منتقل ہوتا ہے۔ اور اس مدرسے کے محفل کا انعقاد کرنے میں ہمارے نقیب محفل جناب فہیم قادری اتاری اور ان کے ساتھ ساتھ اہل محلہ تمام کی محنت ہے، اللہ سب قبول و منظور فرمائے۔ کچھ نام دیے ہیں موجودہ جو مدرسین ہیں اس وقت: قاری محمد فہیم صاحب، قاری محمد منور زمان اتاری صاحب، قاری محمد عامر اتاری صاحب۔ اللہ تعالیٰ ان سب قرہ حضرات کو سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ اور سابقہ مدرسین قاری غلام رسول صاحب اتاری دامت القدسیہ، قاری محمد صلاح الدین اتاری، قاری محمد فضیل اتاری دامت برکاتہ العالیہ، یہ جتنے بھی اہل سنت کے چمکتے دمکتے ستارے ہیں ہمارے سر کا تاج ہیں۔ اس لیے کہ قرآن کریم جو بھی پڑھتا ہے وہ انسان قرآن کریم پڑھنے کی تلاوت کی بدولت اللہ اس کے سینے کو منور و روشن کر دیتا ہے۔ تو قرآن کریم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں: وعن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، رواہ مشکات۔ پیارے محبوب پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، قرآن پڑھے اور پڑھائے، سیکھے اور سکھائے۔ فرمایا انا بعثت معلما، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں استاد بنا کے بھیجا گیا۔ انا مثل الوالد، میں مثل والد ہوں۔ اور ابو داؤد کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اپنی اولاد کو 3 باتیں سکھاؤ۔ کتنی؟ پیچھے والے جی بولو، بڑی ڈھیلی آواز میں کر رہی۔ 3 باتیں سکھاؤ۔ فرمایا 3 تم سکھا دو، باقی خود ہی سیکھ جائیں گے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انہیں اسلام سکھاؤ۔ کیا سکھاؤ؟ اسلام۔ 4200 مذاہب ہیں اس وقت، لیکن خدا کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں سے ہمیں دین اسلام عطا کیا، اور یہی اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا پسندیدہ دین دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر اس کے علاوہ کوئی دین کوئی پسند کرے گا تو وہ ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ فَلَن يُقْبَلَ، یہ فا کے ساتھ جو لم کا لفظ آیا فَلَن، تو فرمایا اس کا معنی ہرگز ہرگز قبول نہ کیا جائے گا، ہرگز ہرگز قبول۔ کہیں نون سکیلہ بھی ہوتی ہے،
کہیں لفظ لم کے ساتھ آتا ہے تو اس کا ہرگز، اور اگر نون سکیلا آئے تو ضرور بھی ضرور ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، فرمایا اگر کوئی اور دین قبول کرے تو ہرگز قبول نہیں ہوگا، اور قیامت کے دن یہ خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ تو ایک تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں اسلام جیسا پاکیزہ مذہب عطا کیا ہے، یہ دین عطا کیا ہے، تو فرمایا اپنی اولاد کو اسلام سکھا دو۔ پھر فرمایا وَتِلَاوَةِ الْقُرْآنِ، قرآن کی تلاوت سکھا دو۔ وَحُبِّ النَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے نبی کی محبت سکھا دو۔ تو اسلام، قرآن اور نبی کی محبت، یہ تین باتیں جس نے سیکھ لی، فرمایا اس کو پورا دین آ جائے گا، پورا دین آ جائے گا۔ تو قرآن کریم اللہ کی وہ کتاب ہے، لا ریب کتاب ہے، اللہ کا وہ منزل کلام ہے جسے کلام نفسی کہا جاتا ہے، یہ مخلوق نہیں ہے۔ امام احمد بن حنبل نے اسی کے اوپر کوڑے کھائے تھے اور جامع شہادت نوش کیا کہ اللہ کا قرآن ہے، یہ کلام نفسی ہے، رب کا کلام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے اپنے حبیب کے سینے کے اوپر نازل فرمایا، اس لیے اللہ تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو قرآن پڑھے اور قرآن پڑھائے، فرمایا وہ تم میں سے بہترین ہے، تم میں سے ارفع والا ہے۔ تو ایک بچہ جب قرآن پڑھتا ہے، بیٹا ادھر توجہ کریں، ادھر توجہ کریں، بڑے یکسوئی سے ان باتوں کو سنیں، ٹائم بہت تھوڑا ہے۔ پھر فرمایا کہ جب بچہ ناظر قرآن پڑھے، ناظر بچہ پڑھے، جوان پڑھے، عورت پڑھے، مرد پڑھے، بوڑھا پڑھے، فرمایا امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں مجھے رب کا 2 مرتبہ دیدار ہوا۔ کتنی مرتبہ؟ وہ جانے جس طرح ہوا، ظاہری آنکھوں سے تو دنیا میں اللہ کا دیدار کرنا ممکن نہیں ہے، یہ اللہ نے صرف سرور کونین کو یہ مقام عطا فرمایا۔ کوئی کلام سے مستفید ہوا، فرمایا کوئی معجزات سے مستفید ہوا، اور کلیم اللہ علیہ السلام زیادہ سے زیادہ قطور پہ ہم کلام ہوئے، لیکن اللہ نے ہمیں وہ نبی عطا کیا ہے کہ میرے آقا فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورتی، میں نے اپنے رب کو بڑی اچھی صورت میں دیکھا، اچھی صورت میں دیکھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں مجھے رب کا 2 مرتبہ دیدار ہوا، ایک مرتبہ دیدار ہوا، میں نے عرض کیا پروردگار تیری بارگاہ میں کون سی عبادت زیادہ شان والی ہے؟ فرمایا کہ قرآن کا پڑھنا میری بارگاہ میں بڑا درجہ رکھتا ہے، قرآن کا پڑھنا بڑا درجہ رکھتا ہے، تو قرآن پڑھا جائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ پھر خیال آیا یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ دیکھ کے پڑھنا افضل ہے یا زبانی پڑھنا افضل ہے۔ پھر دل میں خیال آیا، دعائیں مانگی، التجائیں کی، قبول ہو گئی، اور دل میں خیال آیا اب جب دیدار ہوا نا پوچھو نا مولا کہ دیکھ کے پڑھنا اچھا ہے یا زبانی؟ پھر قسمت نے یاوری کی پھر دیدار ہو گیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل کہتے ہیں میں نے پھر سوال کیا تو حکم آیا دیکھ کے پڑھے، زبانی پڑھے، قرآن جس طرح بھی پڑھے، پڑھنا مجھے اچھا لگتا ہے۔ یہ رب کا کلام ہے، اللہ کا کلام ہے، تو اگر اس کلام کو ایک بچہ پڑھے، مرد عورت پڑھے، تو اللہ کی بارگاہ میں بھی اس کے درجے مرتبہ اور مقام ہے۔ لوگوں نے اس کو بڑا پڑھا، فرمایا جنہوں نے قرآن پڑھا ہے آج ان کے مزاروں پہ بھی قرآن پڑھا جا رہا۔ لاہور کے بازار 12 بجے کے بعد ویران ہو جاتے ہیں، داتا کی قبر آدھی رات کو بھی قرآن کی آواز سے آباد ہوتی ہے کہ در سے قرآن کر ہم نے نہ بلایا ہوتا، در سے قرآن کر ہم نے نہ بلایا ہوتا، اس زمانے
سبحان اللہ ہی پڑھ لو، ماشاءاللہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ پڑھ لو، کہ وہ معزز تھے زمانے میں حافظ قرآن ہو کر، وہ معزز تھے زمانے میں حافظ قرآن ہو کر، اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ اللہ کے حبیب قرآن کریم کی تلاوت فرماتے، آسمان سے فرشتوں کا نزول ہو جاتا، فرمایا کہ وادی مکہ المکرمہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں رات کا ٹائم ہے، ایک سفر سے واپسی ہے، مدینے والے تاجدار نے احسار کھینچ دیا، لکیر کھینچ دی، فرمایا عبداللہ ابن مسعود اس میں بیٹھتا ہوں۔ یہ وہ خوش نصیب صحابی ہیں کہ جنہوں نے 70 سورتیں قرآن کی برائے راست حضور سے پڑھی۔ آج یہی موضوع اگر رکھ لیتے نا، اور یہی بڑا پیارا موضوع، لیکن انشاءاللہ میلاد بھی سنا 70 صورتیں، اور یہ ایسے صحابی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود جب کوفہ میں قیام کیا تو 4000 علماء تیار کیے۔ کتنے؟ 4000 علماء تیار کیے۔ یہ اللہ نے اہل سنت کو بڑے بڑے نگینے عطا کیے، جہاں بیٹھتے ہیں وہی دیوانوں کی بھیڑ ہو جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں نبی پاک علیہ السلام نماز کی نیت کر کے کھڑے ہو گئے، جلوہ فرما ہو گئے، سورہ رحمان کی تلاوت ہو رہی ہے، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ فرمایا وہ رحمان ہے جس نے قرآن سکھایا کس کو؟ جو کائنات کی جان ہے، جو کائنات کی اصل ہے۔ فرمایا اس پڑھانے والا خدا، پڑھنے والے مصطفیٰ، پڑھانے والا رب العالمین، پڑھنے والے رحمت للعالمین، پڑھانے والا خالق کائنات، پڑھنے والا مالک کائنات، پڑھانے والا لا الہ الا اللہ، پڑھنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج کہتے ہیں نبی کو علم نہیں ہے، اور اگر استاد اچھا ہو تو شاگرد اگر قابل ہو تو استاد اچھا علم دیتا ہے، لیکن یہاں استاد خود رب ہے، صرف حضور کے نہیں بلکہ تمام انبیاء کا استاد رب ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ فرمایا میں نے ابراہیم علیہ السلام کو دنیا میں بعد میں بھیجا، پہلے رشتوں کی ہدایت عطا کر دی، پہلے علم عطا کر دیا، اور ادھر کیا فرمایا؟ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور جب باری آئی محسن کائنات کی، جب باری آئی عرب کے تاجدار کی، جب باری آئی عرب کے جھومر کی، جب باری آئی تمام نبیوں کے نبی کی، جب باری آئی مرسلین کے رسول کی، ان کے سردار کی، رب فرماتا ہے میں نے کوئی علم نہ چھوڑا، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، فرمایا جو نہیں تھا وہ بھی ہم نے عطا کر دیا، وہ بھی ہم نے۔ بڑی بیلی سبحان اللہ، قربان جاؤں تمہارے ذوق و وجدان کے اوپر، ذرا اونچی آواز سے بولو نا سبحان اللہ۔ اللہ تمہارے سینوں کو مدینہ بنائیے، سبحان اللہ کہا کرو، یہ بڑی برکت والی ہے۔ امام بخاری آخری جلد میں لائے ہیں، فرمایا کلمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی علی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ فرمایا دو کلمے زبان پہ بڑے ہلکے ہیں لیکن ترازو پہ بڑے وزنی ہیں۔ کلمتان حبیبتان،
دو کلمے، یہ کلمتان، یہ تاج و الف یہ تسنیہ کی علامت ہے۔ فرمایا دو کلمے بڑے ہی پیارے، حبیبتان، یہ دونوں اللہ کو بڑے پیارے ہیں۔ سبحان اللہ ہی، میں سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوں گے، رب پھر بھی بخش دے گا، رب پھر بھی بخش دے گا۔ فرمایا حضرت عبداللہ ابن مسعود، آپ فرماتے ہیں حضور قرآن پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ 27 کلمے ہیں۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، سبحان اللہ۔ اب ایک نقطہ جو بیان کرنے جا رہا ہوں، شاید آپ نے سنا ہو لیکن ایمان تازہ کرو۔ فرمایا آج اگر قاری فضیل سے پڑھیں، قاری فہیم سے پڑھیں، اچھی اچھی آوازوں والے اور سوز و گداز والے اچھے لحن والوں سے قرآن سننا چاہیے، ایمان بڑھتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِذْ تُلِيَتْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، ایمان والوں کی نشانی یہ ہے جب اللہ کا قرآن ان کے اوپر پڑھا جائے ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور جب حضرت ابو بکر قرآن پڑھتے ہوں گے تو کیا کیفیت ہوگی؟ رات کا ٹائم ہے، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے آنگن کے اندر قرآن پڑھ رہے ہیں، کفار کی عورتیں، مرد، بوڑھے بچے، جوان آ کے اس مقام کی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو کے کان لگا لگا کے قرآن سن رہے ہیں۔ کسی نے جا کے شکایت کر دی کہ آپ اپنے یار کو کہہ دیں قرآن اونچی نہ پڑھا جائے، ہمارا دین جاتا ہے، ہمارا دین جاتا ہے۔ اور میں کو قرآن پڑھتے تھے تو قرآن اصل، قرآن کی قبولیت میں، قرآن کے ہدایت ہونے میں، قرآن کے رحمت ہونے میں، قرآن کے شفا ہونے میں کوئی شک ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ یہ شفا بھی ہے، یہ ہدایت بھی ہے، یہ رحمت بھی ہے، لیکن کن کے لیے؟ جو لینا چاہے۔ ورنہ قرآن یہ بھی ہے، بارش کے رحمت ہونے میں کوئی شک ہے؟ لیکن اگر زیادہ ہو جائے پھر مصیبت ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہو جاتی ہے نا۔ تو کسی چیز کی کثرت ہے وہ بھی زیادتی اور نقصان کی طرف ہے، لیکن قرآن جتنا پڑھا جائے فائدہ ہی فائدہ ہے۔ لیکن فرمایا عقیدہ اہل سنت کا ہو، عقیدہ اہل سنت، ورنہ قرآن پڑھ کے لوگ گمراہ بھی ہو جاتے ہیں۔ یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ کہتے ہیں سنی قرآن نہیں پڑھتے ہو، جتنا ہم پڑھتے ہیں تم پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں، بدر پتر بنو ہے۔ اس قدر سنی قرآن پڑھتے ہیں کہ ان کے مزاروں پہ، قبروں پہ آج بھی قرآن پڑھا جا رہا ہے۔ فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یہ قرآن نازل کیا یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، قرآن کے سوا ہدایت رحمت ہونے میں کوئی شک نہیں۔ بہت سارے پڑھ کے ہدایت پا جاتے ہیں، بہت سارے پڑھ کے ہدایت پا جاتے ہیں، بہت سارے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ اسی قرآن کو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی نے پڑھا، اسی قرآن کو حضرت غریب نواز نے پڑھا، میرے فرید الدین نے پڑھا، نظام الدین اولیاء نے پڑھا، جمال الدین ہاشمی نے پڑھا، مخدوم صابر تنگری نے پڑھا، اسی کو بولنے والے پیر نے پڑھا۔ موضوع ایسا دے دیا مجھے، میں کہتا ہوں چھوڑنے کا دل نہیں کرتا، ابھی تو ابتدا ہے، 1 گھنٹے میں تو میری بیٹری سٹارٹ ہوتی ہے کہ میں بتا دوں۔ ذرا اونچی آواز سے حضور کی بارگاہ میں درود پڑھ لو۔ اور فرمایا سنیوں کے امام نے قرآن پڑھا، امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کتنے قرآن پڑھے؟ زندگی میں 77,000 مرتبہ قرآن کی تلاوت کی۔ فرمایا اس کو تراویح میں پڑھا، شبینے میں پڑھا، مجلس میں پڑھا، مسجد میں پڑھا، منبر میں پڑھا، محراب میں پڑھا۔ جس نے جتنا پڑھا، ایک بار قرآن ختم کیا، دوسری بار پڑھا، تیسری بار پڑھا، فرمایا سینکڑوں بار پڑھا، لیکن
پڑھا جاتا ہے یہ خیال آتا ہے پھر پڑھا جا دیتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعید ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمایا دو صحابی ہیں اور دو تابعی ہیں جنہوں نے پورا قرآن 2 رکعت کے اندر کعبے کے اندر پڑھا ہے، کعبے کے اندر پڑھا ہے۔ فرمایا قرآن کیونکہ جب قرآن پڑھا جائے، اس کی تلاوت کی جائے تو فیض آنا شروع ہو جاتا ہے۔ میں عرض کر رہا قرآن کی 2 صورتیں ہیں۔ مفتی احمد یار خانعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، انہوں نے مشکات کے اندر جو شرح کی ہے اور قرآن پاک کی فضیلت کے اندر قبلہ مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ آج اچھے قاری سے قرآن سنو تو رقت امیز کیفیت طاری ہو جاتی ہے، لیکن فرمایا جنت میں اللہ خود قرآن کی تلاوت فرمائے گا، ایک سورہ یاسین کی، ایک سورہ رحمان کی، خود رب تلاوت فرمائے گا۔ احد پہاڑ پہ عاشق بیٹھے ہوں گے جس کے اوپر مشک و عنبر کی بارش ہوگی اور اللہ قرآن کی تلاوت فرمائے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں انا عربی کیوں، میں عربی ہوں، وَلِسَانُ أَهْلِ الْقُبُورِ، اہل قبر کی زبان بھی عربی ہے، وَلِسَانُ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اہل جنت کی زبان بھی عربی ہے۔ فرمایا جنت میں نہ توریت پڑھی جائے گی، نہ زبور پڑھی جائے گی، نہ انجیل کی تلاوت ہوگی، اگر پڑھا جائے گا تو میرا مصطفیٰ کا قرآن پڑھا جائے گا۔ یہ حافظ، یہ قاری ہے، یہ پڑھنے والے قرآن دے دیا جائے گا۔ تو اللہ فرماتا ہے بل ہوا قرآن مجید، بلکہ یہ وہی قرآن ہے فی لوح محفوظ، جس کو لوح محفوظ پہ محفوظ کر دیا۔ اب جو میلاد کے اوپر جو آیت پڑھی ہے اس طرف آ جاؤ، ٹائم بھی ابھی اسی میں آدھا گھنٹہ گزر گیا۔ فرمایا کہ لقد جاءکم رسول، اے لوگو تمہارے پاس میرا رسول آیا۔ جاءکم رسول، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی کہیں جہت اور ان گنت آپ کی شانیں ہیں کہ اگر اس کو بیان بھی کرنا چاہیں تو بیان کر سکتے نہیں۔ حضور علیہ السلام کی شان پاک کی ایک جہت نورانی کی ہے، ایک بشریت بھی ہے، ایک رسالت بھی ہے، مختلف ہیں، لیکن فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو وہ شان عطا فرما دی ہے کہ آپ کے مقام تک کوئی پہنچ سکا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم، اے لوگوں بے شک تمہارے پاس میرا رسول آیا۔ اور رسول اور نبی اس کو کہتے ہیں کہ جو شریعت یا کتاب بھی لے کے آئے اور نبوت و رسالت بھی ہو۔ نبوت و رسول کتنے ہیں بچوں؟ آپ کے لیے اگر توجہ کرو، یہ سبق یاد کرنا ہے آپ نے، یہ بڑے تو یاد، ان کو یاد ہے۔ رسول کتنے ہیں؟ 313۔ اور فرمایا انبیاء 1,24,000، دوسری روایت ہے 2,24,000 کم و پیش۔ یہ کم و پیش اس لیے کہتے ہیں جتنے بھی ہیں ہمارا ایمان ہے، ہم ہر نبی اور رسول کو مانتے ہیں۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، فرمایا 313 ہوں یا 1,24,000 یا 2,24,000 انبیاء مرسلین ہوں، یہ رسول تمام کے سردار ہیں، تمام کے وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، وہ نبیوں میں نبی ایسے امام الانبیاء ٹھہرے، اور حسینوں ہنسی ایسے کہ محبوب بے خدا ٹھہرے۔ مل کے پڑھ لیجیے حسینوں میں، سارے بولو نبی پاک کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرو۔ حسینوں میں ہنسی ایسے کہ محبوب بے خدا ٹھہرے، اور رسولوں
فرمایا آیا بھی تمہیں سے جنوں میں نہیں آیا، ملائکہ میں نہیں آیا، 18,000 مخلوق ہے اور کسی مخلوق میں نہیں آیا، بلکہ آیا تو لباس بشری میں آیا، لباس بشری میں آیا۔ اگر جنات میں آتا تو فیض حاصل نہیں کر سکتے، اگر ملائکہ میں آتا تو سبق بیٹا ادھر توجہ کرو، یہ باتیں چلتی ادھر توجہ کرو، اچھا نکلیے رہے 20-25 یہ تھوڑا سا برداشت کرو۔ فرمایا من انفسکم، آیا تمہیں ہی سے، لباس بشری میں آیا۔ ادھر اللہ فرماتا ہے، میں نے شروع میں بیان کیا میرے نبی کی کئی شانیں ہیں، ادھر اللہ فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور، بے شک ہے لوگوں تمہارے پاس میرا نور آیا۔ ادھر ایک طرف فرمایا ارسلت الی الخلق الکافہ، فرمایا میں نے تمام کائنات کی طرف رسول بنا کے بھیجا۔ ادھر فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میں نے تمام جہانوں کی طرف رحمت بنا کے بھیجا۔ فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ فرمایا میں نے تمہیں وہ نبی عطا کر دیا، شاہد بنا کے بھیجا، نذیر بنا کے بھیجا، مبشر بنا کے بھیجا، داعی اللہ بنا کے بھیجا، میں نے سراج منیر بنا کے بھیجا۔ فرمایا کہ ان جیسا کوئی نہیں ہے۔ من ان قاری حضرات ہیں نا، یہ قرات کے جو پڑھتے ہیں نا، ہم نے بھی استادوں سے کچھ نہ کچھ سیکھا ہے۔ جس وقت ہم پڑھتے تھے نا وہ ضیاء القرات، واحد مکیہ جزری، وہ جزری عربی کہتا ہے، اور یہ پڑھا کرو، علم تجوید پڑھا کرو۔ اقرأوا القرآن بالحور عربی و اصواتها، قرآن کو عرب کے دبے لہجہ میں پڑھو۔ زین القرآن باصواتکم، اپنی آوازوں سے قرآن کو اپنی آوازوں سے راست کرو۔ معرفت الوقوف، وقف کے اوقاف اور مخارج اس کے اوپر پڑھا کرو، اور قرآن کو عرب لہجے اور تجوید و قرات معروف قاری القرآن والقرآن یلعنہ۔ بہت سے قرآن پڑھنے والے ایسے ہیں کہ قرآن پہ لعنت بھی کرتا ہے۔ کون ہے جو اس کو عرب کے لب و لہجہ اور تجوید و قرات کے ساتھ پڑھتے نہیں؟ اب فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم، تمہیں ہی سے۔ اب ایک قرات ہے امام خلیل کی، ایک امام سبوی کی، اور ہم جو عام قرات پڑھتے ہیں اس کو قرات حفص کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قرات حفص۔ امام حفص الکوفی کی قرات ہے جو ہم پڑھتے ہیں، اور قرآن کریم کو 7 قراتوں میں، جیسے کہتے ہیں 7 عشرہ، یعنی 7 عشرہ کا مطلب ہے 7 طریقے یا 10 طریقے، یہ رائج ہے قرات کے اندر، اور اگر ایک قرات سے دوسری قرات کی جائے تو وہ مختلف ہے۔ اب آپ عام بندہ سنے گا تو یہ غلط پڑھ رہا ہے قرآن۔ ایک مثال دیتا ہوں، وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ قرات عام ہے حفص۔ اگر اس کو دوسری قرات میں پڑھیں گے وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ دوسری قرات ہے، مختلف قراتیں ہیں۔ تو فرمایا قرآن کو اگر اس قرات میں پڑھا جائے من انفسکم پڑھا جائے تو اس کا ترجمہ یوں ہوگا، وہ رسول تمہاری طرف آیا، لیکن آیا ایسے کہ نفیس ترین آیا، نفیس ترین آیا، ایسے آیا جیسے جسم میں جان آلہ ہے، ایسے تمام کائنات میں مصطفیٰ آلہ ہے۔ کبھی کہتے ہیں سب سے یہ سب سے نبی، دونوں عالم کا دولہا
اور فرمایا جب رسول آئے، رسول کب آئے؟ 12 ربیع الاول صبح شادی کا ٹائم ہے، 12 ربیع الاول صبح من تمہیں میں سے آئے، عزیز علیہ ما عنتم حریص، وہ بڑے ہی چاہنے والے ہیں مومنوں کے۔ حریص کا معنی حرص کے ہیں، اور عام کرے تو لالچی کے، لیکن شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ترجمہ یوں کیا جائے گا، حضرت فرماتے ہیں سبحان اللہ کہ فرمایا کہ وہ مومنوں کے بڑے ہی چاہنے والے ہیں، بڑے ہی چاہنے والے ہیں۔ علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ رؤوف بھی ہے وہ رحیم بھی ہے۔ 12 ربیع الاول صبح شادی کا ٹائم ہے، وہ کہتے ہیں اس پہ بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں جی وہ 8 ربیع الاول ہے، 9 ہے، میں چلو 8 ہے تو چلو 8 مانتا ہے، بولا ہاں تو 8 مانتا ہوں میں، تو 8 کو منا لیا کر ہم 12 کو منا لیتے ہے نا، اگر 9 ہے میں چلو اس میں بھی کوئی جھگڑا نہیں، تو 9 کو منا لیا کر، ہاں تو کسی طرف ایک کہنے لگا حضرت 16 کی روایت موجود ہے، میں چلو 16 بھی مان لے، تو 16 کو مقصد یہ ہے کسی بہانے ذکر مصطفیٰ تو کرنا، حضور کا ذکر کر، کیونکہ اس دن کو منایا میرے مصطفیٰ نے۔ اب ایک حوالہ ایسا میں دینے لگا ہوں، ترمذی شریف کی حدیث ہے، پڑھ لیتا ہوں، پڑھ لو حدیث ترمذی کی، جلد 2 ہے، مشکات کے اندر صفحہ نمبر 513 ہے، مشکات دوسری جلد اور شروع کے صفحات ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنا میلاد خود اپنی زبان نبوت سے بیان کرتے ہیں۔ حضور علیہ السلام فرمایا فقام النبی علی المنبر فقال من انا، حضور ممبر پہ جلوہ فرما ہوئے اور فرمانے لگے فقال من انا، بتاؤ میں کون ہوں؟ صحابہ بیٹھے تھے، فقالوا انت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہنے لگے یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ فرمایا سنو یہ تو سب کو پتا میں اللہ کا نبی اللہ کا رسول ہوں، آج تو خاص میں اپنا ذکر کرنا چاہ رہا ہوں، سنو۔ فرمایا قال انا محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب، اللہ کی حبیب فرمانے لگے میں محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب ہوں، ان اللہ خلق الخلق فجعلنی فی خیرہم، اللہ نے جتنی مخلوق پیدا کی ہے مجھے سب سے بہتر بنایا ہے۔ ثم جعل قبائل فجعلنی فی خیرہم قبیلۃ، اللہ نے جتنے قبیلے بنائے گروہ بنائے مجھے سب سے بہتر قبیلہ عطا کیا ہے۔ ثم جعل فرقتین فجعلنی فی خیرہم فرقۃ، اللہ نے جتنے گروہ بنائے ہیں مجھے سب سے بہتر گروہ انبیاء عطا کیا ہے۔ قال انا خیر بیتا و خیر نفسا، رواہ الترمذی، یہ ابو عیسیٰ ترمذی، یہ بہت بڑے حدیث کے امام ہیں۔ وقت بہت تھوڑا ہے، اب اختتام کی طرف جا رہا ہوں۔ محدثین کا ایک اپنا سلسلہ ہے، بخاری ہے، مسلم ہے، ابو داؤد ہے، نسائی ہے، ابن ماجہ ہے، ترمذی ہے، مشکات ہے، جامع الحدیث والے اعلیٰ حضرت یونیورسٹیوں کے اوپر حدیث کی کتاب لکھی ہے، کنز المال والے ہیں، شیخ العلمات والے ہیں، بڑی حدیث کی کتب ہیں۔ فرمایا کہ امام ابو عیسیٰ ترمذی کہتے ہیں میرے آقا نے ارشاد فرمایا میں اپنی ذات کے اعتبار سے، میں اپنے گھر کے اعتبار سے تم سب سے عرفہ والا ہوں۔ تو یہی تو فلسفہ میلاد ہے میاں۔ میلاد میں کیا ہوتا ہے؟ یا تو قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، یا جس طرح یہ بچہ نعتیں پڑھ رہا تھا نعت خوانی ہوتی ہے، یا علماء کو بٹھا کے قرآن و حدیث باز و نصیحت سنا جاتا ہے، بتاتا ہے عالم کہ میرے مصطفیٰ کا چہرہ ایسا تھا، حضور کے اخلاق ایسے تھے، میرے نبی کے کردار ایسے تھے، میرے نبی کے افعال ایسے تھے، اور نبی پاک کا سراپا، حضور کی سیرت، حضور کی صورت، نبی پاک کی آمد، یہ سب بیان ہوتی ہے۔ آخر میں درود و سلام ہوتا ہے، پھر زہے نصیب، پھر شرینیاں بھی تقسیم ہوتی ہیں، دعائیں بھی ہوتی ہیں۔ اس میں کوئی ایک عمل بتا دو جو غلط ہے، آپ بولیں گے نہیں مولوی صاحب بالکل ٹھیک ہے، میں فرق صرف اتنا ہے آج اسٹیج سجدے ہیں، اس وقت اسٹیج نہیں تھے، وہ ایسا دور تھا قسم پرسی کا، ذکر صحابہ کرتے تھے، آپ پیسے لٹا کے کرتے ہیں، دیگے پکا کے کرتے ہیں، صحابہ سر قربان کر کے ذکر مصطفیٰ کرتے تھے۔ نبی پاک کے تم دنیا قربان کرتے ہو، انہوں نے اپنے سب کچھ تن من دھن سب کچھ قربان کر دیا۔ اللہ کی حبیب علیہ السلام 12 ربیع الاول صبح شادی کا ٹائم ہے، حضرت سیدہ آمینہ فرماتی ہیں جب نبی میرے بدن کے اندر آئے، امی جان فرماتی ہیں 9 مہینے کے اندر پتہ بھی نہ چلا
اللہ کا نبی رسول میرے خواب میں آ جاتا۔ پہلا مہینہ آیا نا تو ایک بڑے نورانی چہرے والے لمبے قد والے آئے میرے خواب میں، کہا آمینہ بیٹی تمہیں مبارک ہو۔ کہا حضرت آپ کون ہے؟ کہا آمینہ میں تیرا بابا ہوں۔ کہا میرے بابا تو ایسے نہ تھے۔ کہا میں تیرے بابے کا بھی بابا ہوں۔ کہا وہ بھی ایسے نہ تھے۔ کہا سنو میں تمام نسل انسانی کا بابا آدم ہوں، تمہیں بشارت دینے آیا ہوں، تیری گود میں کوئی عام فرد نہیں آ رہا، کوئی عام شخص نہیں آ رہا، کوئی عام انسان نہیں آ رہا، مال کے مکین و مکان آ رہا ہے، مال کے زمین و زمان آ رہا ہے۔ فرمایا آمینہ تجھے مبارک ہو، تیری گود میں سارا جہان آ رہا ہے۔ فرمایا حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت موسیٰ، حضرت یحییٰ، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت عیسیٰ روح اللہ، ہر نبی آتا رہا، بشارت باتیاں سناتا رہا۔ آخر وہ 12 کی رات آ گئی، 12 کی بہت نہیں جو بیٹا دیا وہی ختم۔ پھر انشاءاللہ ملاقات باقی، حیات باقی تو ملاقات باقی، ادار بھی باقی۔ میں یہاں تک کہ 12 کی رات آئی، 12 کی رات آئی، اور آپ فرماتی ہیں میں اپنے گھر کے اندر تھی، حضرت سیدنا عبد المطلب کعبۃ اللہ کی دیواروں کی مرمت کرنے کے لیے اپنے بیٹوں کو لے کے حرم میں موجود تھے۔ صبح صادق کا ٹائم، اور ایک دم کعبۃ اللہ کے اوپر نور کا لشکارہ جو پڑا، اور وہ جھکا سیدہ آمینہ کے گھر کی طرف۔ بت 360 جو رکھے ہوئے تھے آنکھوں دے منہ گر گئے کہ تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، تیری آمد تھی کہ بیت اللہ مجرے کو جھکا، آقا تیری حیبت تھی کہ ہر بت تھر تھرا کے گر گیا۔ حضرت سیدہ فرماتی ہیں کہ خرج من نور، میرے بدن سے نور نکلا۔ نظرت الی بعض قصور الشام الی بعض، میری نگاہیں ادھر بھی جا رہی تھی، حجابات اٹھ رہے تھے، پردے اٹھ رہے تھے، اور میں نے اپنے گھر میں چار دیواری کے اندر بیٹھے بیٹھے میں نے کیسر و کسریٰ کے محلات کو بھی دیکھ لیا۔ اور فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا خرج من نور، میرے آقا فرماتے ہیں دعوت ابراہیم، حضرت ابراہیم کی دعا، وبشارت عیسیٰ، میں عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں جو انہوں نے دی تھی، ومبشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد صلی اللہ علیہ وسلم، ورؤیا التی راتہن بداتنی فقد خرج لہا نورا، میں اپنی ماں کا وہ خواب جو انہوں نے دیکھا تھا، جیسے کہ ہر نبی رسول کی ماں خواب دیکھتی تھی۔ نبی پاک علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ سیدہ آمینہ فرماتی ہیں میں نے دیکھا رأیت ثلاثۃ اعلام مضروبات، حضرت سیدہ آمینہ فرماتی ہیں امام حلبی سیرت حلبیہ کے اندر لکھتے ہیں، امی جان فرماتی ہیں میں نے 3 جھنڈے دیکھے۔ کتنے جھنڈے دیکھے؟ 3 جھنڈے دیکھے۔ آپ فرماتی ہیں نظر جبرائیل، جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے، فرمایا علمم بالمشرق، ایک مشرق میں لگا دیا گیا، وعلمم بالمغرب، ایک مغرب میں لگا دیا گیا، وعلمم علی ظہر الکعبۃ، ایک کعبے کی چھت پہ لگا دیا گیا۔ ہے نبی جائے آئے تو جھنڈے، نبی آئے تو جھنڈے، بدر میں جھنڈے، احد میں جھنڈے، یرموک میں، حنین میں، اور آج بھی مدینے میں مسجد الرایا ہے، جھنڈوں والی مسجد ہے۔ میرے نبی جب مدینہ پاک کے اندر داخل ہونے لگے، بریدال خزیب اسلمی 70 سپاہیوں کے ساتھ حضور کا تعاقب کیا۔ نبی پاک علیہ السلام کو پکڑ لے، گرفتار کر لے، 70 آدمیوں کو لے کے گیا۔ جب نبی پاک سے ہم کلام ہوا نا، من مونے چہرے کو دیکھا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا۔ عرض کرنے لگے اب صحابی بن گئے، کلمہ پڑھ لیا، اپنی دستاریں اتاری، ان کے ٹکڑے کر لیے، جھنڈے بنا لیے، یا رسول اللہ جھنڈوں کے جھرمٹ میں اب مدینے میں داخل ہوں گے۔ اور میرے آقا فرماتے ہیں لوگوں میں ہے ہی جھنڈے والا، کون؟ میں کون ہوں؟
مشکات پڑھو تو صحیح، انا حامل لواء الحمد بیدی یوم القیامہ فمن آدم تحت دونہ من ما سوا۔ حضور فرماتے ہیں لواء حمد کا جھنڈا کل قیامت کے دن میرے ہاتھ میں ہوگا، اور فرمایا فمن آدم، حضرت آدم سے لے کے ہر نبی میرے جھنڈے تلے ہو جائے گا۔ آج اس نبی کے جھنڈے ہم اٹھا رہے ہیں، جھنڈے لگا رہے ہیں۔ میں نہیں کہتا تو کسی پارٹی کا جھنڈا لگا، ہم فتویٰ بھی نہیں دیتے، وہ تیری مرضی ہے، لگاتا رہے، ایک لگا دو لگا جتنے جی چاہے، لیکن جب ہم مدینے والے کا لگائیں تو پھر ہماری حوصلہ شکنی نہ کیا کر، بلکہ خوش ہو جایا کر ہم نبی کا جھنڈا اٹھا رہے ہیں کہ حشر میں ہوگا وہ سرکار کے جھنڈے تلے، کہ حشر میں ہوگا وہ سرکار کے جھنڈے تلے، کہ میرے سرکار کا جو چاہنے والا ہوگا۔ سیدہ فرماتی ہیں خرج من نور، میرے بدن سے نور نکلا۔ شواہد النبوت والے لکھتے عبد الرحمن جامی بڑے عاشق ہیں، اور ان کے اوپر پورا ایک بیان ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں آئے، پیدا ہوتے ہی سر سجدے میں ڈال دیا۔ حضرت ام شفا فرماتی ہیں، ضیاء النبی والے پیر کرم سلازری رحمۃ اللہ لکھتے ہیں، ام شفا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ لب ہل رہے ہیں، ہونٹ ہل رہے ہیں، میں نے کان قریب کیے تو آواز آ رہی رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ لفظ امتی بتایا آنے والا اللہ کا نبی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام لاپریدہ پیدا ہوئے، خطرہ شدہ پیدا ہوئے، دونوں کندھوں کے درمیان مہر نبوت موجود تھی۔ آپ فرماتی ہیں میں نے کہا غسل دوں تو آپ نے غیبی نے آواز دی، محبوب کو بے مثل و بے مثال بھیجا ہے، پاک بھیجا ہے، اور ایسا نبی ترین بھیجا ہے کہ ان جیسا کوئی نہیں۔ بس آخری نقطے بیان کر رہا ہوں، یہ اپنی اپنی مقدر، اپنی اپنی قسمت ہوتی ہے۔ فرمایا دائیاں بڑے بڑے رئیسوں کے بچے لے کے چلی گئی، حضور کو غریب سمجھ کے چھوڑ دیا۔ میں کہتا ہوں نہیں، غریب سمجھ کے نہیں، ان کی کیا طاقت تھی، حضور کو ہی سمجھے۔ میرے آقا نے ان کو قبول ہی نہیں کیا، کیونکہ آپ نے تو حلیمہ سعدیہ کی کٹیا کو عرش بری بنانا تھا، ان کے وقت سنوارنے تھے، تو اس وجہ سے حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں مکے میں داخل ہو رہی تھی، وہ دائیاں نکل رہی تھی، لیکن کہہ رہی ہے حلیمہ سعدیہ بڑی دیر ہو گئی، اب تو غریب ہی ملے گا، کوئی یتیم، یتیم بھی بلکہ در یتیم بولنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتیموں کے موتی ہیں۔ تو آپ فرماتی ہیں میں اندر داخل ہو رہی تھی مکہ میں، کوئی بڑی پیاری آواز میں کہہ رہا تھا اے حلیمہ آج تیرے اوپر ایسا کرم ہوگا کہ قیامت تک تو اپنی قسمت پہ، تیری قسمت پہ لوگ بھی ناز کریں گے۔ آپ فرماتی میں دروازہ کھٹکھٹایا، سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بہن جلوہ فرما ہوئے کا من تک الباب، کون ہے دروازہ کھٹکھٹانے والا؟ کہا انا حلیمۃ السعدیہ، میں حلیمہ سعدیہ ہوں۔ کہا خبقا حسنتانی حسنتانی سعد و حلم، اے حلیمہ سعدیہ تیرا آنا مبارک ہو۔ حلیمہ حلم کا مادہ ہے، سعدیہ سعادت کا مادہ ہے۔ اللہ نے تجھے علم کی دولت بھی دی ہے، اللہ نے سعادت کی دولت دی ہے۔ میرے روحانی استاد علامہ پاڑی رحمۃ اللہ علیہ ایک دو شعر پڑھتے ہیں، وہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ کہتے ہیں حلیمی اور سعادتی دو خوبیاں پاس ہیں تیرے، حلیمی اور سعادت دو خوبیاں پاس ہیں تیرے، انہی دونوں کے باعث کام سارے راس ہیں تیرے۔ حلیمہ ایک بچہ ہاں پدرس کا نہیں زندہ، مگر ایک خاص جلوے سے چہرہ یوس کا تابندہ۔ آپ فرماتی ہیں میں اندر داخل ہوئی، سفید رنگ کے یمنی کمبل کے اندر پیارے آقا فرما، اور کمبل ہے سیدہ نے
سرکار دو عالم کو اٹھا کے میرے ہاتھوں میں دینا چاہا۔ اب فرماتی ہیں میں نے کمبل کا پلو اٹھایا نا تو آرام فرما ہے اور چہرہ دیکھا تو میں جھکتی چلی گئی، نور کی لاٹیں نکل رہی تھیں کہ اب میری نگاہوں میں بے جچتا نہیں۔ تمہیں حضور کا میلاد کا ہی واسطہ آخری شعر پڑھ رہا ہوں، مل کے پڑھ لو۔ اب میری نگاہوں میں بے جچتا نہیں کوئی، ہاں جیسے میرے سرکار۔ اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی، جیسے میرے سرکار ہے، پر یہ جیسے میرے سرکار ہے ایسا نہیں کوئی۔ اب میری نگاہوں، سیدہ فرماتی ہیں میں جھکتی چلی گئی، میں نے حضور کی جبین نبوت کو چوم لیا، اور میں سارا دن صحراؤں میں گھوم لیتی تھی، اسے جب بھوک لگتی تھی لبوں کو چوم لیتی تھی۔ آپ فرماتی ہیں زہری سیدہ حلیمہ نے پالا ہے، لیکن حقیقت میں میرے مصطفیٰ کے صدقے تمام کائنات بن رہی ہے۔ تو میں آقا کو لے کے گئی نا اپنی ساتھ کی وادی میں، ایسے لگتا تھا جیسے کچھ عطر کا کنستر ٹوٹ گیا، ہر گھر سے خوشبو کے حلے پھوٹ پڑے، دائیاں جمع ہو کے آ گئی، کہا تیری غربت کا دور میں یاد ہے حلیمہ سعدیہ، ساری رات چراغ نہ جلایا کل، کہا میں نہیں جلاتی، کہا ہم نے خود دیکھا رات کے ٹائم تیری حویلی سے نور کی لاٹیں نکلتی ہیں، کہا پہلے تو جلاتی تھی اب جلانا ہی چھوڑ دیا ہے، جب سے یہ لال آیا ہے اس کے رخ کی روشنی اتنی ہوتی ہے کہ چراغ جلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ پڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، پڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ، پڑی تو محمد فدائی حلیمہ، تیری بات حق نے بنائی حلیمہ، بڑے علم والے کو لائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں سے جو باتیں شروع ہوگی نا یہ کم سے کم 3 بیٹے کا بیان ہے، اتنا میں انہی باتوں پہ اتفاق کرتا ہوں، وقت ہو گیا ہے تو بھائی فہیم قادری سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ مدرسہ گلشن رحمان، میں بھی خیر آباد میں ایک ٹکڑا لیا تھا زمین کا 480 گز کا، لیکن تعمیر ہو رہی ہے، انشاءاللہ وہ بھی ایک دن دعا کریں کہ مدرسہ پائے تکمیل تک پہنچے گا، وہاں انشاءاللہ بچے ناظر پڑھیں گے، قرآن کی قاری بنیں گے، حافظ بنیں گے۔ یہ حافظ کی بڑی شان ہے کہ 7 افراد ایسے جن پہ جہنم واجب ہو چکی گی ان کی بخشش کروا کے جنت میں لے جائے۔ اگر عالم دین ہوگا تو فرمایا 700 تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ علماء کو روک لیا جائے گا جنت کے دروازوں پہ، یا اللہ کیا ہو گیا ہمیں غلطی قصور، فرمایا نہیں دنیا میں جس نے تمہاری خدمت کی ہے ان کو بھی لے جا، جنہوں نے پانی کے گھونٹ پلائے ہیں وضو کرائے ہیں ان کو بھی لے جاؤ، پھر شباب کا سلسلہ ہوگا۔ پھر آقا فرماتے ہیں یہ سورہ بقرہ، سورہ رحمان، سورہ نساء، یہ بڑی بڑی صورتیں جو ہیں یہ سایہ فگن ہو کے پڑھنے والے کے اوپر سایہ کریں گے، صاحبان ہے تو قرآن سے دوستی کرو۔ قرآن با وفا ہے، بے وفا نہیں ہے، با وفا ہے قرآن، یہ پڑھنے والے کے ساتھ وفا۔ آپ قبر میں بھی چلے جائیں گے، اس کی برکت ہے تو قبر سے بھی قرآن کی آواز آ رہی۔ سورہ ملک کو پڑھتے ہوئے سنا نا کسی نے ہے تو پڑھا کرو قرآن کریم۔ اللہ تعالیٰ ان حفاظ اور قرہ حضرات اور جو طلباء نادرے پڑے ہیں ان کو سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ گلشن رحمان مدرسے کے ساتھ میرے بھی آپ سے عاجزانہ اپیل ہے کہ بڑھ چڑھ کے اس مدرسے کے ساتھ تعاون کیا کریں، اپنے اہل سنت کے مدارس کو مضبوط کرو۔ کیوں؟ مدرسے بنانا ان کو چلانا یہ صحابہ کی سنت ہے۔ سب سے پہلا مدرسہ جو تعمیر ہوا ہے نا وہ کہاں ہوا؟ یہ علیحدہ چیپٹر ہے کہیں بھائی، پہلا مدرسہ مسجد ندیم، میں بھی اس مدرسے میں بیٹھ کے آیا ہوں،
جسے کہتے ہیں صفہ کا چبوترا، 2 مرتبہ اس پہ طلباء بیٹھ کے پڑھتے تھے صحابہ کرام، کبھی ان کی تعداد سے اس پہ دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں، جو نیت کر کے جاؤ گے دعا مانگو گے اللہ قبول کرے گا۔ کبھی طلباء کی تعداد 70 ہو جاتی، کبھی 100، کبھی 200، کبھی 400 تک۔ حضرت ابو ہریرہ بھی اسی مدرسے کے تعلق رکھتے، عبداللہ ابن مسعود بھی اسی مدرسے سے، سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار، جن کے بارے میں فرمایا انا مدینہ الحکم، انا مدینہ العلم والی و بابو، انا دار الحکمت والی و بابو۔ فرمایا کسی مدرسے کے طالب علم ہے، اور پھر کیا فرمایا کہ پڑھ کے کیا مقام فرمایا؟ فرمایا صحابی کا نجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، جس کی اتباع کرو گی ہدایت پا جاؤ گے۔ 1 روپیہ بھی دو گے نا، 10 روپے بھی، وہ بھی انشاءاللہ ضائع نہیں ہوں گے، قرآن کے اوپر خرچ کرو گے تو اللہ اور بڑھا دے گا۔ یہ مدرسے بنانا یہ اہل اللہ کا طریقہ ہے۔ جس ولی کے مزار پہ جاؤ، چاہے بغداد جاؤ، چاہے اجمیر جاؤ، چاہے پاک پٹن جاؤ، چاہے لاہور جاؤ، چاہے کونسا شریف جاؤ، چاہے گورڈا شریف جاؤ، جہاں جہاں ولی سوئے ہوئے آرام فرمایا 7 مدرسے بھی کہہ دیں۔ یہ ولیوں کا طریقہ ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ان کلمات کو قبول و منظور فرمائے۔ واللہ الہادی والمعین وما علینا الا البلاغ۔